جب بادل اور آندھی آتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب بادل آندھی تھی، بادل آ جاتا تھا، آندھی آ جاتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا، پریشان ہو جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ والی دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بھی واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بھی، جس کا ترجمہ یہ ہے، یا اللہ اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں اور جو اس ہوا میں ہے بارش وغیرہ اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض کے لیے یہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی چاہتا ہوں۔ یا اللہ میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو چیز اس میں ہے اور جس غرض کے لیے یہ بھیجی گئی ہے اس برائی سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ بعض ہوائیں ہوتی ہیں جو خیر کا ذریعہ بنتی ہیں، جیسے گرمی زیادہ ہو اس میں ہوا چل پڑے تو اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے، وہ ہوا ایک خیر کا ذریعہ بنتی ہے۔ بعض ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہیں، جیسے آج کل گاؤں میں بہت آندھیاں آ رہی ہیں، بہت جو ہے نا تیز ہوا چلتی ہے یکدم سے، پھر بارش برس پڑتی ہے۔ میں گاؤں کب گیا تھا؟ تقریباً 2 ہفتے ہو گئے، تیسرا ہفتہ چل رہا ہے۔ جب میں گیا تو اس وقت بھی بارشیں ہو رہی تھیں اور رات بھی بارش ہوئی ہے وہاں پہ۔ یہ مسلسل بارش کا ہونا اور تیز پہلے ایک آندھی نما ایک تیز ہوا چلتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے۔ تو جس طرح یہ مسلسل بارش کا آنا یہ نقصان دے دیتا ہے، جیسے آج کل آم کا وہاں سیزن چل رہا ہے، اب وہ تیز ہوا آتی ہے تو وہ ساری جو چھوٹے چھوٹے آم تیار ہو رہے ہیں، املیاں تیار کھڑی ہیں، وہ ساری گر جاتی ہیں۔ اب باغوں کے باغ جو ہے نا وہ نقصان میں چلے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ یکدم اتنی تیز ہوا چلتی ہے کہ وہ درخت ہی جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں، درخت نہ اکھڑے تو کم از کم ان کی ٹہنیاں ٹوٹ کے گر جاتی ہیں، یہ بھی نقصان ہے۔ جس دن میں وہاں گاؤں میں تھا وہاں مجھے پتہ چلا کہ ایک صاحب آ رہے تھے ایک شہر سے، وہ راستے میں کار پہ آ رہے تھے، وہ درخت گرا ان کی گاڑی پر، بیچارے موقع پر ہی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ بعض دفعہ تیز ہواؤں کا چلنا یہ نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے، بعض دفعہ تیز ہواؤں کا چلنا خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو جب ایسا موسم بنے تو ہمیں معمول کی دعائیں یاد رکھنی چاہیے، اور ہم ان دعاؤں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے بھلائی بھی مانگیں، اور اگر کوئی برائی ہے اس میں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، سب لوگ جب بادل کو دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ سب لوگ جب بادل کو دیکھتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ بارش کے آثار معلوم ہو گئے، مگر آپ پر ایک پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ مجھے اس کا کیا اطمینان کہ اس میں عذاب نہ ہو؟ کیا فرمایا؟ اے عائشہ مجھے کیا پتہ کہ اس میں عذاب نہ ہو؟ ہم بادل کو دیکھ کے سمجھیں کہ بارش برسائے گا، موسم اچھا ہوگا، ٹھنڈی ہوا چلے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں خدا نہ خواستہ اللہ کا عذاب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بھی ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا۔ قوم عاد یہ بھی ایک قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے عذاب دیا؟ ہواؤں کے ذریعے، طوفان کے ذریعے۔ اور وہ بھی بادل کو دیکھ کے خوش ہوئے کہ اس بادل میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا۔ تو ان کو پتہ تھوڑی تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب بھیج رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عذاب سے، ہر قسم کی پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، اللہ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، ان لوگوں نے یعنی قوم عاد نے جب اس بادل کو
اپنے وادیوں کے مقابل آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ ارشاد خدا بندی ہوا نہیں، یہ برسنے والا نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے۔ اور وہ اپنے نبی سے کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو اپنے خدا سے کہیں کہ ہمیں عذاب دے کے دکھائیں۔ کون کہتے تھے؟ قوم عاد والے اپنے نبی سے کیا کہتے تھے؟ اللہ نے ان پر نبی بھیجا تھا نا، تو وہ کیا کہتے تھے اپنے نبی سے؟ ان کے نبی ان کو کہتے تھے کہ بھائی ایمان لے آؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ وہ کہتے تھے پتہ نہیں یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ پھر وہ اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے تو جواب میں کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں، ابھی تک تو ہم ایمان نہیں لائے، ہم پر تو ابھی تک کوئی عذاب نہیں آیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بارش طوفان کے ذریعے ان کو عذاب دیا۔ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، اور اپنے نبی علیہ السلام سے کہتے تھے اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ اس آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہو گئے کہ ان کے مکانات میں بھی کچھ نہیں دکھلائی دیتا تھا، کہ ان کے مکانات بھی ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اور ہم مجرموں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم مجرموں کو اس طرح سزا دیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔